بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ گفتگو نہایت نازک مگر اصلاح زندگی سے بھرپور ایک اہم موضوع پر ہے، اور اس کا تعلق ہمارے سب سے قریبی اور محترم رشتے یعنی سگی بہن سے ہے۔ عموماً ہم جذباتی وابستگی کی بنیاد پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ یہ اپنا خون ہے اس لیے اس سے ہر بات کہنا درست ہے، مگر اسلام ہمیں صرف نیت نہیں بلکہ انجام کو دیکھنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا صرف نیک نیتی پر نہیں بلکہ نتائج پر چلتی ہے، اور کئی مرتبہ ایک سچی مگر بے محل بات انسان کی عزت، سکون اور مستقبل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اپنے راز کو خود تک محدود رکھو، کیونکہ اگر تم خود اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے تو دوسروں سے کیا امید رکھتے ہو؟ یاد رکھیے کہ انسان کا سینہ اپنے راز کا بہترین قید خانہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ دشمنوں سے نہیں بلکہ اپنے قریبی رشتوں کے سامنے حد سے زیادہ کھل جانے کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسلام ہمیں احتیاط، حکمت اور پردہ پوشی سکھاتا ہے۔ پہلی بات جو سگی بہن سے بھی پوشیدہ رکھنی چاہیے وہ آپ کے مستقبل کے منصوبے اور زیر غور ارادے ہیں۔ جب تک کوئی کام عملی شکل اختیار نہ کر لے اس کا تذکرہ کرنا دانائی نہیں۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمانا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ہمیں یہ عظیم سبق دیتا ہے کہ بعض اوقات قریبی رشتوں میں بھی لاشعوری طور پر حسد اور آزمائش کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک عربی مقولہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کی تکمیل میں خاموشی سے مدد لو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ جب آپ اپنا منصوبہ پہلے ہی ظاہر کر دیتے ہیں تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں کی منفی توجہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے کاروبار، سفر یا کسی بڑی تبدیلی کے ارادے کو مکمل ہونے تک راز میں رکھنا ہی سلامتی ہے۔ دوسری اہم بات میاں بیوی کے باہمی معاملات اور ذاتی کمزوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے، اور لباس کا بنیادی کام عیب چھپانا اور زینت بننا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر کی باتیں باہر لے جانا گھر کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے۔ شوہر یا بیوی کی کسی کمزوری کو کسی اور کے سامنے بیان کرنا، چاہے وہ بہن ہی کیوں نہ ہو، گھریلو سکون کو دائمی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کی بہن آپ سے محبت کی وجہ سے آپ کے شریک حیات کے خلاف دل میں میل لا سکتی ہے، جو بعد میں جھگڑوں کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پوشی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔
اس لیے گھریلو راز بیان کرنے سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ تیسری بات آمدنی اور مالی تفصیلات ہیں۔ اسلام میں سادگی اور شکر کی تعلیم دی گئی ہے، نمائش کی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، اس لیے اپنی مالی حالت کو ہر ایک کے سامنے زبان پر لانا دلوں میں مقابلہ اور بے سکونی پیدا کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی مالی بہتری آپ کے اپنوں میں احساس محرومی پیدا کر دیتی ہے، جو رشتوں میں تلخی کا سبب بنتا ہے۔ چوتھی بات، زندگی کے وہ بڑے فیصلے ہیں جن پر ابھی غور جاری ہو۔ ہر فیصلہ مشوروں کی محفل میں لے جانا ضروری نہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کے اپنے خوف، ان کے ذاتی نظریات اور ناکام تجربات آپ کے بلند حوصلے کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اسلام تدبر اور استخارہ کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خاموشی سے درست قدم اٹھانا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پانچویں بات، وہ ذاتی راز ہیں جن سے آپ کی عزت اور وقار وابستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم گوئی اور حکمت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی کہ اگر کلام کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ جو شخص ہر بات بیان کر دیتا ہے وہ خود کو دوسروں کے تجزیے اور تنقید کے لیے پیش کر دیتا ہے، اور کل کو اگر حالات بدل جائیں یا رشتوں میں کوئی تناؤ آ جائے تو یہی باتیں ہتھیار کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ چھٹی اور آخری بات، ماضی کی غلطیاں اور وہ گناہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے پردہ ڈال دیا ہو۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ میری امت کے سب لوگ معاف ہیں سوائے ان کے جو اپنے گناہوں کو خود ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنی پرانی ناکامیوں اور لغزشوں کو اللہ کے سامنے توبہ کے ساتھ دفن رکھیں۔ انہیں کسی کے سامنے بیان کرنا حکمت نہیں، کیونکہ انسان معاف کر سکتا ہے مگر بھولتا نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہی قومیں اور افراد کامیاب ہوئے جنہوں نے کتمان راز یعنی رازداری کو اپنا شعار بنایا۔ یاد رکھیں کہ ہر سن لینے والا کان ہمدرد نہیں ہوتا اور ہر مسکرانے والا چہرہ خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں خاموشی، احتیاط اور پردہ پوشی کے ذریعے وہ ذہنی سکون عطا کرتا ہے جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں۔ ان اسلامی اصولوں پر عمل کرنے سے انسان باوقار بھی بنتا ہے اور اس کے رشتے بھی فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر میں خاموشی آپ کا بہترین ساتھی ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو اور اس کے کسی ایک جملے نے بھی آپ کو زندگی گزارنے کا نیا ڈھنگ سکھایا ہو تو یہی ہماری محنت کا ثمر ہے۔ یاد رکھیے، نیکی کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا ایک لائک
ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ ایک شیئر کسی بکھرتے ہوئے گھر کو بچا سکتا ہے، اور آپ کا سبسکرائب کرنا اس بات کی ضمانت ہے کہ ایسی اصلاحی باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ اس لیے ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کے تمام جائز رشتوں میں محبت اور برکت عطا فرمائے۔ آمین۔